کرتے کرتے رحمت للعالمین جب بنی ہے تو وہ ہے شخصیت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو واضح کیا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کے لیے. قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے سورہ اعراف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی نقطے کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے آئے، پوری عالم انسانیت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا. ہم دیکھتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. اور یہ کہ دو شہروں کی طرف کہ جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، وہ شہر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے. پھر قوم مدین کی طرف اور مدین کے علاقے کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے. اس حوالے سے سب کے سب جتنے رسول آئے ہیں حضور سے پہلے وہ کیا کسی علاقے کے لیے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے تھے. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رسالت عالمی ہے، آفاقی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری نوع انسانیت کے لیے. اور اس کا سبب بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے. ابھی جبکہ انسانی تمدن بالکل ابتدائی مراحل میں تھا تو ذرائع رسو و رسائل موجود نہیں تھے، آمد و رفت کا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. کہاں مشرق بعید میں بسنے والے انسان، کہاں مغرب بعید کے اندر بسنے والے، ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا ہی نہیں. اس حوالے سے کسی ایک نبی کے پیغام کا پوری دنیا تک پہنچ جانا، پوری عالم انسانیت تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا. یہ اصل میں جب ذرائع رسو و رسائل بڑھے، اس کا تعلق ہے انسان کی مادی علوم میں ترقی. یہ جو سائنٹیفک نالج انسان کا بڑھا، آپ سوچئے جب پہلی مرتبہ پہیہ ایجاد ہوا تھا تو یہ کتنی بڑی انوینشن تھی، کتنی بڑی ایجاد تھی کہ پہیے پر اب آپ نے ریڑا بنا لیا، ریڑے کے آگے جو ہے آپ نے پھر کسی بیل کو جوت لیا. وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہی ہے نا. آج بھی ٹرینیں چل رہی ہیں، پہیوں پر چل رہی ہیں. تو پہیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، پہیہ جب انسان نے بنانا سیکھا ہے. اسی طرح آپ سوچئے کسی انسان نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری ہے پہاڑ پر سے اور نیچے بھی پتھر تھا، اس پر گری زور سے تو اسے آگ کی چنگاری پیدا ہو گئی. اس نے سوچا یہ کیا ہے؟ اب اس پتھروں کو ٹکرایا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چنگاری پیدا ہو گئی، آگ ایجاد ہو گئی. اور کتنی بڑی ایجاد ہوگی آگ اس وقت. آپ اندازہ کیجئے وہ دور جب کہ ابھی انسان آگ سے واقف نہیں تھا، وہ کچے پھل کھاتا تھا یا کچا گوشت کھاتا تھا. جیسے اور بھی جو ہیں ان درندے جو ہے کچا گوشت کھاتے ہیں. شیر کوئی گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، بھیڑیا جو ہے گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، کچا کھاتا. اسی طرح انسان کچا کھاتا تھا، اسے ابھی پکانے کا فن معلوم ہی نہیں تھا. تو جب آگ ایجاد ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہوئی، بلکہ کہیں گے انقلابی ایجاد ہوئی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے. آج تو ہمیں معلوم ہے یہ چیزیں جو ہے کس قدر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ سے ہیں. اسی طریقے سے ایک سائنسدان نے دیکھا کہ ایک چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس پہ ڈھکنا ہے، وہ ڈھکنا ہل رہا ہے. انہوں نے سوچا اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہلا رہا ہے اس کو؟ کوئی ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس نے اس کو ہلایا ہو. تو اب غور کیا، معلوم ہوا کہ وہ جو اس ہانڈی کے اندر جو بھاپ بن رہی ہے، اس بھاپ نے اسے اٹھایا ہے اور ہلایا ہے. اب یہاں سے بھاپ کی قوت ایجاد ہو گئی. اس بھاپ سے آپ کو معلوم ہے پھر انجن چلے، سٹیم انجنز، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر کارنامے ہوئے. یہ ہماری جو علمی ترقی ہوئی ہے یہ مادی علوم کی ترقی ہے، یہ فزیکل سائنسز کی ترقی ہے. اسی سے اکتشافات ہوئے، اسی سے ایجادات ہوئی، ایک سے ایک بڑھ کر. آج تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا ایکسپلوژن ہو چکا ہے اور انسان ٹیکنالوجی کے آسمان سے باتیں کر رہا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں،
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا, چاند کو اپنے قدموں تلے روند کے آ چکا ہے واپس. انسان کی ترقی یہاں تک ہو گئی. بہرحال اس کا مظہر جو ہے نبوت اور رسالت کے ضمن میں یہ ہوا کہ اب ایک عالمی آفاقی نبوت اور رسالت کا وقت آ گیا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف نہیں, کسی ایک ملک کی طرف نہیں, پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ حضور کا ایک بڑا ابتدائی خطبہ ہے جو نقل ہوتا ہے, جو آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جب حکم خداوندی آیا انذر عشیرتک الاقربین, تو آپ نے بنو ہاشم کے سب لوگوں کو جمع کیا, کھانا کھلایا, پھر اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو انہوں نے ہوٹنگ کی, شور مچایا. ابو لہب بھی موجود تھا ان میں, ظاہر بات ہے اسے اندیشہ ہوا کہ یہ محمد اب یہاں پر اپنی دعوت پیش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اس کو معاملے کو ختم کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے پھر حضرت علی کو حکم دیا دعوت طعام کا اہتمام کرو اور پھر بلاؤ. اب جب دوبارہ آئے کھانا کھا لیا تو میں کہا کرتا ہوں کہ شرم آ گئی کہ اب ہم نے 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو بات سن لیں ان کی. اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں, واللہ الذی لا الہ الا ہو, دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ, میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف, پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. تو یہ معاملہ جو ہے تکمیل رسالت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے. اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے, یورپ میں پھیلی, افریقہ میں پھیلی, ایشیا میں پھیلی, مشرق بعید میں پھیلی. تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں یہ پہلی بات تو نہیں ہے حضور کی, بلکہ آپ سے پہلے بھی دعوت جو ہے وہ ایک نبی یا ایک رسول کی جو ہے وہ بہت دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے. لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے, حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جان لو I have been sent for the lost sheep of the house of Israel. میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میری بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے, بلکہ آپ کے جو وہ حواری تھے 12 جن کو آپ نے تعلیم دی تھی, تربیت دی تھی, اور پھر آپ نے ان کو بھیجا جاؤ اب میری طرف سے تبلیغ کرو. صراحت کے ساتھ اب بھی موجود ہے بائبل کے اندر کہ دیکھو تمہیں یہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک کرنی ہے, بنی اسرائیل سے باہر کا میرا پیغام نہیں ہے. یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں, اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے سورہ آل عمران میں, رسولاً الی بنی اسرائیل, ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر صرف بنی اسرائیل کی طرف. یہ اصل میں سینٹ پال ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کا ہم عصر ہے, لیکن جب تک حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہے وہ سخت دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا, مخالفت کرتا تھا شدید. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے, خواب آیا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے, اور اس مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. یہ گویا کہ لبادہ اوڑھ کر وہ عیسائیوں کے ساتھ, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ شریک ہوا. پھر اس نے حضرت عیسیٰ کے دین میں کئی ترمیمیں کی ہیں. ایک ترمیم یہی کی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی, بلکہ تبلیغ ہوگی باقی سب لوگوں کی طرف بھی, جنہیں اسرائیلی کہا کرتے تھے جینٹائلز. ہم تو ہیں, ہم بنی اسرائیل, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو اللہ کی بہت ہی پسندیدہ قوم ہے. لیکن باقی نوع انسانی جو ہے جینٹائلز ہیں, گوئمز ہیں. یہ حیوان ہے اصل میں, انسان نما, انسان کی شکل میں حیوان ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, جینٹائلز کو بھی دعوت دی جائے گی. نمبر 2, اس نے ختم کر دی حضرت موسیٰ کی شریعت. حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا, کبھی نہ یہ سمجھنا کہ شریعت موسوی اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ لاگو تھی, کبھی نہ سمجھنا کہ میں اسے ختم کرنے آیا ہوں. اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. شریعت موسوی ہی کی گویا کہ تجدید کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے.